چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، الجھا کے مصیبت میں پھنسا دے گی یہ دنیا، دنیا ہے دغا باز، دغا دے گی یہ دنیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں۔ بقول اللہ والوں کے فرمایا کہ انسان آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کو گن سکتا ہے، زمین کے ذرات کو گن سکتا ہے، زمین کے اندر جتنے کنکر ہیں اس کو گن سکتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو آدمی گن نہیں سکتا۔ ایسی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایمان کی نعمت کے بعد جو دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت کی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد دنیا کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ صحت کی نعمت ہے، کیونکہ آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہے اور اگر جسم میں صحت نہیں ہے وہ کروڑوں روپے بھی اس کے لیے بیکار ہے۔ صحت آدمی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دنیا کے کام اور آخرت کے اور اللہ کی رضا والے کام کر سکتا ہے، اور اگر صحت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اس کے لیے مشکلات اور آخرت کے کاموں میں بھی اس کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور صحت کی نعمت یہ جو اللہ نے دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے اندر اگر اللہ نے بیماری دی ہے تو وہ بیماری بھی مومن کے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ بیماری کے جہاں پر نقصانات ہیں وہاں پر فائدے بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے اندر آیا تھا تو بالکل پاک صاف تھا، اس کے ذمے ایک گناہ بھی نہیں تھا، گناہ اس کی زندگی سے لگے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ پاک صاف تھا، پاک صاف اس کی زندگی تھی۔ نہ نماز کا گناہ، نہ روزے کا گناہ، نہ جھوٹ، نہ دھوکے بازی، نہ وعدہ خلافی، نہ گالی گلوچ، نہ نظروں کا گناہ، ہمہ قسم کے گناہوں سے پاک اس کی زندگی تھی۔ آپ دیکھو بچوں کی زندگی پہ کوئی گناہ رہتے، لیکن جیسا انہیں بڑا ہوتا گیا تو اس کے ذمے گناہ لگتے گئے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ نہ جانے کتنی نمازیں ہماری باقی ہے، کتنے روزے ہمارے باقی ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم نے دھوکہ دیا، نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ کیا، نہ جانے کتنے لوگوں کی غیبت اور چغلی کی، نہ جانے کتنے لوگوں پر بہتان باندھا، کسی کو برا بھلا کہا، نہ جانے کتنے نظروں کے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ یہ سارے گناہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب یہ جو گناہ ہے جو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھوتے ہیں۔ آخرت کے اندر کیسا دھوئیں گے؟ قبر کے اندر اللہ قبر کا عذاب دیں گے۔ ایک تو قبر ایسا دبائیں گی کہ فرمایا کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر گھس جائیں گے، یہ قبر کا عذاب ہوگا۔ اور قبر میں بچھو اور ازدے مسلط کر دیے جائیں گے۔ ایک ازدہ اتنا بڑا مسلط کیا جائے گا کہ اس کا ناخن، ازدے کا جو ناخن ہوگا، فرمایا کہ آدمی اگر ایک دن مسلسل چلا تو جتنی دور انہیں پہنچیں گا اتنا اس کا ایک ناخن ہوگا، بلکہ اور اتنا زہریلا وہ سانپ ہوگا کہ اگر پھونک مارے تو فرمایا کہ وہاں پر قیامت تک گھاس نہیں اگے گی۔ اور وہ ازدہ کیا کہیں گا کہ اللہ نے مجھے مسلط کیا تجھ پر اس وجہ سے کہ تو نے فجر کی نماز چھوڑی تو میں ظہر تک ماروں گا، اور ظہر کی نماز چھوڑی تو عصر تک ماروں گا، اور عصر کی نماز چھوڑی تو مغرب تک ماروں گا، اور مغرب کی نماز چھوڑی تو عشاء تک ماروں گا، اور عشاء کی نماز چھوڑی تو فجر تک ماروں گا۔ یہ مسلسل ہمارا عمل ہوتا رہے گا، یہ عذاب ہے۔ گناہوں کو اللہ دھورے، یہ قیامت کے خبر میں کریں گے۔
اور وہاں پر بھی آدمی کے اگر گناہ نہیں دھلے تو اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر کے اندر عذاب دیں گے، وہاں پر بھی اس کے گناہ نہیں دھلے پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرے کیف ایک تو وہاں پر گناہ دھلیں گے، اس سے پہلے اللہ دنیا کے اندر بھی گناہوں کو دھوتے ہیں۔ اس کے کیا طریقے ہیں؟ اس میں ایک طریقہ اللہ کا یہ ہے، اللہ بیماریاں دے کر گناہوں کو دھوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا ایک دن کی بخار پر آدمی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دن کے بخار پر ایک دن کا سر کا درد آ جائے تو فرمایا کہ اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، کانٹا بھی چبھنے پر۔ تو یہ ایک طرف سے نعمت بھی ہے، صحت نعمت، بیماری بھی نعمت، دونوں چیزیں نعمت ہے۔ ایک مرتبہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کہہ رہے کہ بیماری بھی نعمت ہے اور صحت بھی نعمت ہے، اب ہم دونوں میں سے کیا چیز لینا؟ یہ دونوں میں سے کیا چیز لینا؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو نعمت دو بھی ہے اللہ کی، کہ صحت ہے تو اس سے آدمی اللہ کی عبادت کر کر اعمال کی زندگی اختیار کر کر آخرت بناتا ہے، اور اگر بیماری مل جائے تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم یہ دعا کرنا اللہ تعالی ہم کمزور بندے ہیں، تیری بیماری کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تو صحت کی نعمت عطا فرما۔ مانگنا یہی ہے، اللہ کے نبی عافیت مانگو بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے سہولت مانگو، اللہ سے صحت مانگو، لیکن اس کے باوجود اگر بیماری آ جائے تو پھر صبر کرو اس کے اوپر۔ اس کی وجہ سے زبان پر شکوے شکایتیں نہیں آنا چاہیے، بلکہ بیماری کے اندر بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے، بیماری کے اندر بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں، کوئی بندہ بیمار ہو گیا اللہ تعالیٰ دو بندوں کو بھیجتے ہیں، دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں دیکھتے ہیں، اگر وہ بندہ اللہ کی عبادت میں ہے یعنی بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھ رہا، ذکر کر رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا، اللہ کو یاد کر رہا، تو وہ فرشتے جا کر اللہ سے کہتے کہ اللہ ہم نے تیرے بندے کو دیکھا کہ وہ عبادت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتے تم گواہ رہنا، اگر میں اس بیماری میں اس کو موت دے دوں تو اس کی مغفرت کر کے اس کو جنت دوں گا، اور فرمایا کہ اگر اس بیماری سے میں اس کو صحت دے دوں تو فرمایا کہ اس کو وہ خون سے بہتر خون دوں گا اور وہ گوشت سے اچھا گوشت دوں گا۔ بیماری کے حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرنا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کے حالت میں 40 مرتبہ یہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا کہ اگر کوئی بیماری کے حالت میں پڑھتا ہے، اگر اس حالت میں موت آ گئی، بیماری کے حالت میں اگر موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اللہ اس کو جنت دے دیں گے اگر یہ پڑھ لے۔ اور اگر اللہ صحت دے دے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے بستر پہ سے اٹھاتے ہیں۔ تو صحت نعمت ہے اللہ کے، بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ایک نعمت اس حساب سے بھی ہوتی ہے بیماری کہ جب بیماری آدمی کو آتی ہے تو انسان کی جو سخت دلی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک آدمی جس کے اندر انانیت ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، ویسا آدمی بھی جس کے اندر فرعون نما صفت ہے، انا کہنے والا، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، جب بیمار پڑتا ہے تو انہیں بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی ایک عقل آ جاتی ہے، وہ تکبر اور گھمنڈ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر ایک حساب سے بیماری اس لیے بھی نعمت ہے کہ جب بیماری آتی ہے تو بندہ تھوڑا سا آخرت کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ کمزور جب پڑتا ہے اور اس کے جسم کے اندر کمزوری آتی ہے تو اس کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے، دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ بیمار جب پڑتا ہے تو اس کا دھیان آخرت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس آیت میں علماء فرماتے دو چیزیں، ایک چیز یہ فرمایا کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بڑا عذاب جو آنے والا ہے اس سے پہلے یہ چھوٹا عذاب، بیماری، پریشانی، مصیبتیں، تنگی، حالات، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔
اور اگر یہاں پر اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو عذاب الاکبر کے اندر اس کے گناہوں کو معاف ہوں گے۔ اور فرمایا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی جیسا جو ہے چھوٹا عذاب آتا ہے تو بڑے عذاب کو سوچتا ہے۔ بیماری ایک عذاب ہے، یہ جیسا ایک بیماری آتی تو آدمی ایک دم کتنا کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کے جسم کے اندر ایک طرف سے آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے پاس ایک صاحب ہے، ان کا واقعہ انہوں نے خود سنایا کہ میرے کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی، اور بیماری ایسی تھی کہ جان جانے کا اندیشہ تھا۔ کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اب یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بس میری زندگی کی آخری ہے یہ، اب نہ جانے مجھے صحت ملے یا نہ ملے۔ تو وہ صاحب نے نیت کر لی کہ اللہ آپ نے جو مجھے بیماری دے دی ہے، اب میں انشاءاللہ اگر آپ مجھے صحت دے دے تو میری باقی جو بھی زندگی ہوں گی، بچی کچی جو بھی میری زندگی ہوں گی، وہ زندگی کو میں قرآن کی خدمت کے اندر لگاؤں گا، قرآن کی خدمت کے اندر لگاؤں گا۔ یہ نیت کر لی۔ اب اللہ کی شان اللہ نے ان کو صحت دے دی، صحت کی نعمت سے اللہ نے نواز دیا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت میں بیمار ہوا تھا اور میں نے نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ اپنی بقیہ جو زندگی ہے وہ قرآن کے اندر صرف کروں گا۔ اور وہ اچھے پڑھے لکھے تھے، امریکہ میں رہتے تھے، پی ایچ ڈی انہوں نے پڑھی تھی۔ پی ایچ ڈی انہوں نے پڑھی تھی۔ جیسا واپس آئے اس کے بعد کہا حضرت میں باقی زندگی اپنی قرآن کے اندر گزارنا چاہتا ہوں، تو آپ کے جو والد صاحب معروف القرآن لکھے ہیں، 8 جلدوں کی کتاب ہے، 8 کتابیں موٹی موٹی یہاں رکھی ہوئی ہیں، یہ معروف القرآنی ہے۔ تو فرمایا کہ معروف القرآن کو میں انگلش میں ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو۔ حضرت نے کہا ہم تو چاہتے تھے کہ بھئی کوئی اس کا ترجمہ کر دے۔ پھر انہوں نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا اور بیشتر حصہ ترجمہ کیا۔ 26ویں پارے کے اندر 25ویں پارے کے اندر حامیم سجدہ ہے، اس کی پہلے رکوع کی انہوں نے تفسیر لکھ رہے تھے، ترجمہ لکھ رہے تھے، تو لہم اجر غیر ممنون، کہ ہم ان کو آخرت میں بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ یہ آیت لکھے اور لکھنے کے بعد دل کا دورہ پڑا اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ دل کا دورہ پڑا اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ یعنی آدمی جب بیمار پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک شوق ہوتا ہے کہ میں آخرت کی طرف بڑھوں، یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے اس حساب سے۔ اور انہوں نے بیماری کے حالت میں یہ نیت کی۔ بہت سے لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ اس طریقے کی جو ہے انہوں نیت کر لیتے، ورنہ تو اکثر بیمار ہونے کے بعد بھی پھر وہی غفلت والی زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے نیت کی اور باقی زندگی کا حصہ قرآن کے اندر لگا دیا۔